الفاتحہ الی روح المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نور یزدہ مدد سید السلطان مدد شاہ شاہاں فخر رسولہ مدد توئی سلطان دو عالم توئی مقصود حیات مالک دنیا و دین کعبے ایماں مدد بحر صدیق و عمر حسب عثمان و علی بطفیل ہما اصحاب درخشاں مدد غوث اعظم بمنیب سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبے ایماں مدد آسیم لبن کشت طالب بخشش ہستم بحر زہرا و معین شاف اسیاں مدد در گلو تو کے غلامی شہ شرف دارم یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی وبالاہتداء حقیق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وصحابه الذين ساعدوا في معارج الحق بالتحقيق وسعدوا في مناهج الصدق بالتصديق اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر زیابار علماء ملت اسلامیہ ائمہ اعظام حفاظ کرام شہر فتح پور کی بزرگ نامور معروف و مشہور شخصیات میرے دائیں طرف بیٹھے ہوئے یادگار سلف استاذ الاساتذہ مولانا امتیاز احمد صدیقی اور قاضی فتح پور مولانا غلام مرتضیٰ شفیع شاعر اسلام مداح خیر الانام جناب عمران قادری و تمام سامعین، آج حضور غوث اعظم پیران پیر دستگیر شہباز لامکانی محبوب سبحانی شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کی مناسبت سے جناب سلیم شفیع نے جشن غوث الورا کا اہتمام اور انصرام کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارا آنا، آپ کا بیٹھنا، میرا بولنا، آپ کا سننا سب اس کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہو۔ اس بات کا اندازہ تو ہو گیا ہے کہ آپ بولتے بالکل نہیں، بہت دیر سے ہمارے عمران بھائی بہت کوشش کر رہے تھے کہ آپ بولیں بولیں بولیں،
مگر مجھے احساس دلا دیا کہ یہ جلسوں میں بولنے والی قوم نہیں، اپنی بیویوں کے سامنے بولنے والی یہ قوم ہے۔ جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں بولتے ہیں، اور جہاں بولنا چاہیے وہاں نہیں۔ اب اس کا مطلب کچھ لوگ یہ نکالتے ہیں کہ فتح پور کے لوگ بڑی سنجیدگی سے تقریر سنتے ہیں۔ اب سنجیدگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سبحان اللہ بھی نہ بولیں۔ سبحان اللہ اگر آپ بول دیں گے تو آپ کی سنجیدگی ختم نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں ثواب ہی لکھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں زور نہیں دوں گا، کیونکہ آپ اپنی پرمپرا کو توڑیے مت میری وجہ سے، آپ اپنی پرمپرا بنائے رکھیں۔ میں بلکہ اپنی تقریر کے انداز کو چینج کر دوں گا تاکہ آپ اسی سنجیدگی سے سنیں جس سنجیدگی کے ساتھ فتح پور میں آپ کی مثال دی جاتی ہے۔ خطاب کرنے سے پہلے دو تین باتیں عرض کروں گا۔ میں بہت کراماتی خطیب نہیں ہوں، کیونکہ آج اس غوث اعظم کی یاد میں جلسہ ہے۔ اس ذات نے تو 12 سال کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو نکالا۔ سبحان اللہ۔ وہ ذات پاک جو مظہر مصطفیٰ بن کر ولایت کا سکہ ایسا چمکا کہ بغداد کی سرزمین سے صرف عراق تک نہیں بلکہ پوری دنیا میں قادری سکے کی آج بھی کھنک محسوس کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر ولی آیا، اس کا اپنا زمانہ، اس کا اپنا وقت، اس کا اپنا علاقہ، کیونکہ یہ مظہر مصطفیٰ بن کر آئے۔ مظہر مصطفیٰ بن کر آئے تو جس طریقے سے میرے نبی کا کوئی علاقہ نہیں محدود کہ وہ عرب میں آئے، وہ صرف عراق کے لیے آئے، وہ صرف ایران کے لیے آئے، بلکہ میرے نبی تو ساری خلق کے لیے رسول بن کر آئے، تو ایسے ہی ان کا پرتو غوث اعظم کی ولایت ساری خلق خدا کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک واہ۔ فضائل و مناقب بھی آئیں گے، لیکن جو ایک ولایت کے تعلق سے کچھ اہم باتیں اور وہ پوری سنجیدگی سے آپ سنیے گا، وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ہمارے بڑے بزرگ حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں اور ان کی دعاؤں کا طلبگار رہوں گا۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے چند اشعار کہ تجھ پہ مرمر کے ہوئے سارے جیالے زندہ، تجھ پہ مرمر کے ہوئے سارے جیالے زندہ، یا رسول اللہ تو بھی زندہ ہے، تو بھی زندہ ہے، تیرے چاہنے والے زندہ۔ اور آتش عشق میں توجہ، حضرت توجہ، یہ شعر دیکھیے گا، آتش عشق میں یوں خود کو جلالے زندہ، آتش عشق میں یوں خود کو جلالے زندہ، مر بھی جائیں تو رہیں تیرے اجالے زندہ۔ اس شعر کی میں تھوڑی سی تشریح کر دوں۔ آپ سب کو پتا ہے کہ جس غوث اعظم کی یاد میں یہ محفل سجی ہے، بظاہر اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 1000 سال ہو گئے۔ کتنے سال ہوئے؟ 1000 سال۔ جب پیرانے پیر زندہ تھے بظاہر،
ورنہ تو آج بھی وہ ہماری محفلوں میں زندہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تبھی تو انہوں نے اللہ کا ذکر کیا ہوگا، تبھی تو اپنے سر کو سجدے میں جھکایا ہوگا، تبھی تو اپنے قلب کو عشق الہی کی بھٹی میں جلایا ہوگا۔ واہ بے شک 1000 سال پہلے غوث اعظم عبادت، تخلیٰ، طہارت، مجاہدات کے راستوں سے گزر کر اپنے دل کو عشق الہی کی بھٹی میں ایسا جلایا کہ 1000 سال گزر گئے، 1000 سال گزر گئے، مگر آج بھی 11ویں کے اجالے زندہ۔ غریب نواز کو گزرے ہوئے تقریباً 800 سال ہو گئے، مگر چھٹی کی شکل میں آج بھی غریب نواز کے اجالے آتش عشق میں یوں خود کو جلا لے زندہ۔ یعنی شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ایسی زندگی گزارو، ایسی زندگی گزارو اللہ کی عبادت میں، تقویٰ و طہارت میں، اللہ کی بندگی میں، کہ جب تم اس دنیا سے جاؤ تو آنے والی قومیں، آنے والی نسلیں تمہیں یاد کرتی رہیں۔ بے شک بے شک آتش عشق میں یوں خود کو جلا لے زندہ، مر بھی جائیں تو رہیں تیرے اجالے زندہ۔ اور یوں تو کہنے کو ہر ایک شخص ہی زندہ ہے، مگر آپ لوگ زندہ ہیں؟ بے شک سبحان اچھا اگر اللہ۔ میں پوچھ لوں یہاں پر کتنے لوگ زندہ ہیں؟ سبھی ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتا دیجیے۔ کیا جنہوں نے نہیں اٹھایا ان کو میں مردہ سمجھوں؟ اچھا ہاں، آپ سبھی زندہ ہیں؟ اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ سبھی زندہ نہیں ہیں، یوں تو کہنے کو ہر ایک شخص ہی زندہ ہے، مگر اگر آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ زندگی بولنے کا نام ہے، زندگی حرکت کا نام ہے، زندگی سانسوں کے آنے اور جانے کا نام ہے، بے شک زندگی قلب کی حرارت اور خون کے دوران کا نام ہے، زندگی اٹھنے، سونے، جاگنے اور بولنے کا نام ہے، یہ زندگی نہیں ہے، یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی تو در حقیقت وہ ہے، در حقیقت وہ ہے کہ چاہے چلے یا نہ چلے، چاہے بولے یا نہ بولے، چاہے حرکت کرے یا نہ کرے، مگر وہ نبی کے عشق میں اپنی پوری زندگی گزار ہے۔ سبحان اللہ بے شک بے شک اس لیے کہ تبھی تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو اللہ کے اولیاء ہیں زندہ ہیں۔ بظاہر تو یہ انتقال کر گئے، زندہ اسی لیے ہیں کہ اللہ کے عشق میں، نبی کی محبت میں ایسی زندگی گزاری کہ مرنے کے بعد بھی آج لوگوں کے دل میں یہ زندہ ہے۔ بے شک بے شک بہرحال آتش ہر ایک، یوں تو کہنے کو ہر ایک شخص ہی زندہ ہے، مگر زندہ بس وہ ہے جو ایمان بچا لے زندہ۔ زندہ بس وہ ہے جو ایمان بچا لے زندہ، کیونکہ ایمان کے لٹیرے ہر طرف ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ زندہ وہ ہے جو ان لٹوروں سے بچ کر اپنے ایمان کو بچا لے۔ بے شک بے شک اور آپ کے ذکر سے ہر روح کو ملتی ہے غذا، بے شک بے شک آپ کے ذکر سے ہر روح کو ملتی ہے غذا، جیسے انسان کو رکھتے ہیں نوالے زندہ، سبحان اللہ سبحان اللہ جیسے انسان کو رکھتے ہیں نوالے زندہ۔ یہ شعر عقیدے کا بھی ہے اور عقیدت کا بھی ہے بے شک کہ بعد مرنے کے تو ہوگی ہی زیارت، لیکن یہ عقیدہ ہے، مرنے کے بعد قبر میں ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔
بات مرنے کے تو ہوگی ہی زیارت، لیکن ہم کو ایک بار مدینے میں بلا لے زندہ، سبحان اللہ سبحان اللہ ہم کو ایک بار مدینے میں بلا لے زندہ۔ اور کل بھی تھے، آج بھی ہیں، کل بھی رہیں گے یوں ہی، کل بھی تھے، آج بھی ہیں، کل بھی رہیں گے یوں ہی، فاطمہ زہرا کی آغوش کے پالے زندہ، فاطمہ زہرا کی آغوش کے پالے زندہ، تجھ پہ مرمر کے ہوئے سارے جیالے زندہ، تو بھی زندہ ہے، تیرے چاہنے والے زندہ۔ محبت کے ساتھ درود پاک۔ اللہم صلی علی سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو بات کہنے جا رہا ہوں اس کے لیے آپ 10 منٹ تک پوری توجہ سے سنیں، تب وہ نکتہ، تب وہ پوائنٹ سمجھ میں آئے گا جو بات میں کہنے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان بنایا اور انسان کو سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل بنایا۔ بے شک یوں تو فرشتے نور سے بنے، مگر اس خاکی کو ان فرشتوں سے بھی افضل بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت دی، ہم نے انسان کو بہترین قوام پر، احسن قوام پر پیدا فرمایا۔ سب سے شاندار میری خلق میں، میری تخلیق میں اگر کوئی نمونہ ہے تو وہ حضرت انسان ہے۔ مگر اس انسان کے اندر بھی اللہ نے جو بنایا ہے، دو چیز ایسی ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو انسان زندہ ہی نہیں رہے گا۔ ہاتھ نہ ہو تو زندہ رہے گا کہ نہیں؟ بولو۔ لولا رہ کر بھی پوری زندگی گزار سکتا ہے۔ بے شک پیر نہ ہو، معذور رہ کر اپنی پوری زندگی گزار سکتا ہے۔ بے شک بے شک آنکھ نہ ہو، نابینا بھی اپنی زندگی گزارتا ہے، گزار سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے دو چیز ایسی بنائی ہے، ایک ہے انسان کا دماغ اور دوسرا ہے انسان کا دل۔ بے شک بے شک اگر انسان کے جسم سے دماغ کو نکال دیا جائے تو یہاں پر جتنے بھی بیٹھے ہیں کوئی زندہ نہیں رہیں گے۔ اسی لیے کچھ بچے دیر میں پیدا ہوتے ہیں تو ان کی دماغی حالت کیسی ہوتی ہے، زندہ رہ کر بھی وہ صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزار نہیں پاتے۔ اور جس کو دماغ ہی نہ ہو وہ بالکل زندہ نہیں رہے گا۔ اور دوسرے انسان کے جسم سے دل کو نکال دیا جائے تو بتاؤ، اگر تمہارے جسم میں دل نہ ہو تم زندہ رہو گے؟ ہاں نہیں بولو، بس رہو گے نہیں۔ تو ایک ہے دماغ، دوسرا ہے دل۔ بے شک مگر اس دماغ اور اس دل میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دماغ کو یا تو وزیر کہیں، دل کو بادشاہ، یا دل کو وزیر کہیں، دماغ کو بادشاہ۔ بے شک اور دماغ اور دل، یا یہ کہیں عقل اور دل، دونوں میں زمین آسمان کا فرق یہ ہے کہ جتنی بھی نفع اور نقصان کی چیزوں کا تعلق ہے، جتنے بھی پروفٹ اور لاس کا تعلق ہے، جتنے بھی سود و زیاں کا تعلق ہے، سب کا تعلق دماغ سے ہے۔ پوری توجہ۔ آپ اگر کوئی کاروبار کرتے ہیں، کاروبار میں فائدہ ہوگا یا نقصان،
یہ جو تمہیں بتاتی ہے اندر سے کوئی چیز، یہ تمہارا دل نہیں بتاتا بلکہ تمہارا دماغ بے شک دماغ بتاتا ہے. کیونکہ دماغ نفع اور نقصان کے ماتحت ہوتا ہے. ظاہر کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے. اسی لیے جو علماء ہیں جنہیں ظاہر سے متعلق کیا گیا ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ نماز پڑھو گے جنت ملے گی، نہیں پڑھو گے جہنم ملے گا، یہ کرو گے جنت، یہ نہیں کرو گے جہنم. تو جنت اور جہنم یہ نفع اور نقصان ہے نا. جنت اور جہنم یہ نفع اور نقصان ہے. تو کیونکہ شریعت کا بھی تعلق انسان کے عقل سے ہے، انسان کے دماغ سے ہے، تو جو بھی چیز انسان کے دماغ سے متعلق ہوگی یا تو نفع بتائے گی یا تو نقصان بتائے گی. نفع اور نقصان سے وہ چیز خالی نہیں ہوتی. مگر اللہ نے انسان کا دل ایسا بنایا ہے جو عقل سے بالکل الگ، جو عقل سے بالکل منفرد. انسان کا دل نہ تو نفع، نہ ہی نقصان، نہ ہی پروفٹ، نہ ہی لاس سے اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے، بلکہ انسان کا دل وہ ہوتا ہے کہ محبوب کے قدموں میں قربان ہو جانا. اب محبوب کے قدموں میں قربانی کے لیے چاہے نفع ہو، چاہے نقصان ہو، چاہے فائدہ ہو، چاہے ضرر ہو، یہ فائدہ اور نقصان جو چیز نہیں دیکھتی وہ ہمارا دل ہے، ہمارا دل ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ غریب نواز کے آستانے پیدل جاتے ہیں. پیدل یہ دماغ کہتا ہے پیدل کیوں جا رہے ہو؟ پیروں میں چھالے پڑ جائیں گے، پیروں میں کانٹے لگ جائیں گے، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، تم بیمار ہو جاؤ گے. مگر دل یہ کہتا ہے اے دماغ، اے عقل، دور ہٹ. ارے ہمیں تو عطائے رسول سے محبت ہے، وہاں پیروں میں چھالے نہیں دیکھیں گے بلکہ غریب نواز کی محبت دیکھیں گے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور مجاہد اسلام، حضور احسن المشائخ، نعرے رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ جتنے بھی پروفٹ اور لاس کی چیزیں ہیں، نفع اور نقصان، یہ سب دماغ، یہ سب دماغ. اور جتنی نفع اور نقصان سے آزاد چیزیں ہیں وہ سب دل. میں بچپنے میں تھا، منظر حق میں پڑھتا تھا، بہت سے بچے بغیر ٹکٹ کے اجمیر کے عرس کے لیے نکل جاتے تھے. میں پوچھتا تھا، اس وقت اتنا دماغ نہیں تھا، مگر آج سمجھ میں آتا ہے کہ ٹی ٹی کا کیا خوف نہیں تھا؟ کیا جیل میں جانے کا ڈر نہیں تھا؟ کیا جرمانہ بھرنے کا ڈر نہیں تھا؟ مگر اس دل کی محبت نے کہا جرمانہ تو عقل سوچے گی، جیل تو عقل سوچے گی، دل تو نہ جیل سوچتا ہے، نہ قید سوچتا ہے، نہ جرمانہ سوچتا ہے، بلکہ یار کی منزل کے لیے نکل گئے ہیں. اب یار بلانا چاہے گا تو پہنچ جائیں گے. یہ ہے دل. پوری توجہ، جو نقطہ بتانا چاہتا ہوں ابھی نہیں آیا، اسی لیے میں نے کہا 10-15 منٹ آپ کا ٹائم لوں گا. تو اللہ نے دل بنایا اور دماغ. دل نفع اور نقصان سے آزاد ہوتا ہے، بس وہ محبت کی باتیں کرتا ہے. مولائے روم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عقل اور عشق میں مناظرہ ہوا، اور دونوں کا جو محبوب تھا اونٹ پر جو کجاوا تھا اس کے اندر بیٹھا تھا. عقل نے کہا کہ محبوب کا دیدار ہم کریں گے، عشق نے کہا، دل نے کہا کہ دیدار ہم کریں گے. کہا چلو دوڑ لگاتے ہیں. تو مولائے روم فرماتے ہیں عقل بھی دوڑی، عقل بھی دوڑی، دل بھی دوڑا، عشق بھی دوڑا.
مگر انجام یہ ہوا کہ عقل اونٹ کے پیروں سے نکلنے والی دھول میں، خاک میں گم ہو گئی۔ مگر یہ عشق تھا، آگے بڑھا، کجاوے سے پردہ ہٹایا اور اس نے اپنے محبوب کا دیدار کر لیا۔ سبحان اللہ۔ مولارون فرماتے ہیں جانتے ہو یہ عقل کس کی ہے؟ ارسطو کی ہے، بقراط کی ہے، سقراط کی ہے، مگر یہ عشق جو آگے بڑھا یہ بایزید کا عشق تھا، یہ جنید بغدادی کا عشق تھا، یہ عبدالقادر جیلانی کا عشق تھا، یہ عطا رسول غریب نواز کا عشق تھا، جو اونٹ کے پیروں سے اٹھنے والی گرد میں گم نہ ہوئی بلکہ آگے بڑھے، کجاوے سے پردہ ہٹایا اور محبوب کا دیدار کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ یہ ہے دل اور یہ ہے عشق، وہاں نفع اور نقصان نہیں۔ اچھا اللہ نے ہمیں بھی دل دیا ہے، آپ کو بھی دل ہے، تو اللہ نے دل دیا تو دل کو اس نے یوں ہی نہیں چھوڑا، دل کے اندر اس نے جذبات محبت دیے۔ آپ محبت دماغ سے کرتے ہو یا دل سے؟ ارے بول تو دو مجھے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ فتح پور کے لوگ دماغ سے محبت نہیں بلکہ دل سے کرتے ہیں۔ تو محبت دل سے کرتے ہیں نا، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے اسی دل میں محبت کے جذبات دیے۔ یہ جو دھڑکتا ہے، یہ جو فراق یار ہے، یہ جو تڑپ ہے، یہ راتوں کی جو نیندیں ٹوٹ جاتی ہے، بے قراری ہے، یہ سب کچھ یہ دل کے اندر جو جذبات محبت ہیں وہی بے قرار کرتا ہے۔ بے شک۔ اب اللہ نے جذبات محبت تو دیے، مگر اس محبت کی آگ کو ٹھنڈی کرنے کے لیے بھی کوئی چیز دی کہ نہیں؟ تو قرآن کہتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ۔ اے انسان، ہم نے تجھے دل دیا، دل میں جذبات محبت دیے، اور اس محبت کے جذبات کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم نے تجھے ماں دیے، باپ دیے، بھائی دیے، رشتہ دار دیے، بیوی دی، دوست و احباب دیا۔ بھائی ہمالیہ میں اگر کوئی دکان کھولو پہاڑی پر اور گراہک نہ ہو تو ایسی جہاں دکان کھولنے سے کوئی فائدہ ہے؟ اللہ دل دے، جذبات محبت دے اور محبت کرنے والا آئٹم نہ دے تو ایسی محبت سے فائدہ کیا؟ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے جذبات محبت دیے، اور اس محبت کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم نے ماں، باپ، بھائی، دل، بھائی، رشتہ دار، بیوی سب دیے۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ ہاں بول دو۔ آپ دیکھیے کہ اگر ماں کی محبت کبھی آپ کو بے قرار کرے، کوئی سعودی گیا ہو، کوئی قطر گیا ہو، کوئی کہاں گیا ہو، تو آج زمانہ آسان ہے، فوراً اس نے ایمو کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے ویڈیو کالنگ کر لی، اماں نے کر لی بیٹے کے لیے، بیوی نے شوہر کو کر لی، شوہر نے بیوی کو کر لی۔ تو جیسے ہی ماں نے بیٹے کو دیکھا، جو ایک ہفتے سے تڑپ رہی تھی اپنے بیٹے کی یاد میں، جیسے ہی ویڈیو میں بیٹے کا چہرہ آیا، ایسے ہی جیسے ہی بیٹے کے سامنے ماں کا چہرہ آیا، انصاف سے بتائیے ماں کو یا بیٹے کے دل کو قرار ہوگا کہ نہیں؟ جس سے جس کو محبت ہے، محبت تقاضا کرتی ہے کہ اپنے محبوب کو دیکھ لو، دل کو قرار۔ بے شک۔ اللہ نے جذبات محبت دیے اور یہ محبت کرنے کے لیے ساری چیزیں دی۔ وہ چیز جیسے ہی مل جاتی ہے، جیسے ہی اس کا دیدار ہوتا ہے، جیسے ہی اس کی ملاقات ہوتی ہے، ویسے ہی دل کی دھڑکنوں کو آرام مل جاتا ہے۔ ماں کی محبت بے قرار، ماں کو دیکھا قرار، بھائی کی محبت بے قرار، بھائی کو دیکھا قرار، بیوی کی محبت نے بے قرار کیا، بیوی کو دیکھ لیا قرار ہو گیا۔ اب اس دل میں صرف ماں باپ کی محبت ہی نہیں ہے، اس دل میں تو اللہ نے کہا ہے کہ مجھ سے بھی محبت کر۔ توجہ،
للذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اپنے رب سے کرتے ہیں۔ بے شک بے شک، سب سے زیادہ محبت کس سے؟ اللہ سے۔ اسی دل میں ماں کی محبت، اسی دل میں دنیا کی محبت، اسی دل میں سب کی محبت، اور اسی دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ کے بعد اللہ کی مخلوق پہ سب سے زیادہ رسول اللہ کی۔ محبت چاہتی ہے دیدار۔ بے شک اب پوری توجہ جس نقطے کی طرف آپ کو لا رہا ہوں، محبت چاہتی ہے محبوب کا دیدار، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے کر۔ بے شک، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سب سے زیادہ محبت مجھ سے کر۔ میں نے رب سے کہا چل تیری محبت کو اپنے دل میں اتار لیا، مگر جب یہ محبت کی آگ بھڑکے گی تو محبت تو تقاضا کرے گی تیرے دیدار کا۔ سمجھو، واہ، محبت تو تقاضا کرے گی تیرے دیدار کا، کیونکہ محبت کو قرار دیدار سے ہے، محبت کو قرار ملاقات سے ہے، محبت کو قرار ملنے سے ہے، محبت کو قرار وصال سے ہے، محبت کو قرار قربت سے ہے، محبت کو قرار یار کو سامنے دیکھنے سے ہے۔ ماں کی محبت بے قرار، ماں کو تو دیکھ لیا، بہن کی محبت بے قرار، بہن کو دیکھ لیا، بیوی کی محبت نے بے قرار کیا، بیوی کو دیکھ لیا، بیٹے کی محبت نے بے قرار کیا، بیٹے کو دیکھ لیا۔ اے اللہ، تو کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے کر، مگر یہ محبت چاہتی ہے تیرا دیدار، بے شک، تیرا دیدار، کیونکہ محبت تو نے عطا کی ہے، بے شک بے شک، اور تو ہی کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے کر۔ تو اللہ نے کہا، اے بندے، یہ بات سچ ہے کہ میں نے دل دیا، میں نے جذبات محبت دیے، اور میں نے یہ بھی کہا للذین آمنوا اشد حبا للہ، کی سب سے زیادہ محبت ایمان والے مجھ سے کرتے ہیں، مگر تو مجھ کو دیکھ نہیں سکتا، تو مجھ کو دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ میں واجب ہوں تو ممکن ہے، میں لا محدود ہوں تو حد والا ہے، میں بشریت کے لباس سے پاک ہوں، بے نیاز ہوں تو لباس والا ہے، میں معبود ہوں تو عابد ہے، میں مسجود ہوں تو ساجد ہے، بے شک بے شک، حق، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ تو بندے نے کہا جب تو دکھے گا نہیں تو دل میں یہ محبت کیوں دی؟ جب تو دکھے گا نہیں، کیونکہ دل کی محبت کا تقاضا ہے محبوب کو دیکھنا۔ بے شک بے شک، تو نے اپنی محبت کیوں ڈالی؟ تو نے کیوں کہا سب سے زیادہ محبت کر؟ کہا اچھا تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، اتنا ضد ہے؟ کہاں رب، دیکھنا چاہتا ہوں، میرے دل کو قرار تیرے دیکھنے سے ہی ہوگا، کیونکہ اماں کی بے قراری جب ہوتی ہے تو اماں کو دیکھ لیتا ہوں تو قرار، بہن کو دیکھتا ہوں تو قرار، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا دیکھنا چاہتا ہے، ایک کام کر، جا کے وضو کر، جا کر کے وضو کر۔ اب جلدی سے گیا، کیونکہ دل میں اللہ کے محبت کی آگ لگی ہوئی تھی، تڑپ رہا تھا، گیا جا کے وضو کر کے آیا۔ کہا اب کیا کروں؟ کہا نماز پڑھ۔ سبحان اللہ، کیا کر؟ نماز پڑھ۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو ایسی پڑھو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، بے شک بے شک، حق، اور اگر یہ مقام حاصل نہ ہو تو کم از کم یہ سمجھ لو، یہ یقین کر لو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بے شک بے شک، اب گئے جلدی سے، شوق تھا، ذوق تھا اللہ کے دیدار کا، تکبیر تحریمہ کی، اللہ اکبر کہا، ہاتھ باندھا، سورہ فاتحہ پڑھی، کوئی سورہ اور پڑھی، رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، دل کی آگ بھڑک گئی، اللہ دکھائی نہیں دیا، دل کی آگ اور بھڑک گئی، کیونکہ سجدہ یہ رب سے زیادہ قریب کرتا ہے، رب کی قربت سب سے زیادہ سجدے میں ہے۔ بے
بندہ سجدے میں گیا، رب دکھائی نہیں دیا. اور اسی منظر کو علامہ اقبال یوں پیش کرتے ہیں: اے حقیقت منتظر آ لباس مجاز میں. سبحان اللہ. اے حقیقت منتظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آجا دکھا دے. اب پوری نماز ہو گئی مگر اللہ نہیں دکھا. اے رب تو نے کہا تھا کہ نماز پڑھے گا تو دکھ جاؤں گا. کہا تیرے اندر وہ صلاحیت نہیں، تیرے اندر وہ کیپیبلٹی نہیں. ٹھیک ہے، کام کر. اگر محبوب کو دیکھ نہیں سکتے، اگر محبوب کو دیکھ نہیں سکتے تو محبوب کی گلیوں کو ہی دیکھ لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تب بھی دل کو سکون مل جاتا ہے. بے شک. مجنوں کو اگر لیلا کا دیدار نہیں ہوتا تھا تو لیلا کی گلیوں کا چکر لگا لیتا تھا، اس کے دل کو سکون مل جاتا تھا. بہت سے لوگ ہیں واٹس ایپ پہ باتیں کرتے ہیں، اگر جس دن ویڈیو کالنگ نہیں ہوئی تو وائس کالنگ سے ہی کام چلا لیتے ہیں. محبت ہے، پہلی تو پرائورٹی یہ ہے کہ دیدار، دوسرا یہ ہے کہ اس کے محلے میں جانا. یہاں بھی رسائی نہ ہو تو کم سے کم محبوب کی آواز کو سننا. کہا تو اگر مجھے دیکھ نہیں سکتا تو میرے گھر کو دیکھ لے، میرے در کو دیکھ لے، میری گلیوں کو دیکھ لے. کہا اس کے لیے کیا کرنا پڑے. ابھی نقطہ آیا نہیں ہے. جی جی. اگر سوچ رہے ہوں گے وہ نقطہ گیا کیا، گیا نہیں، آ رہا ہے. اب جلدی سے آپ نے پاسپورٹ بنایا، ویزا بنایا، گئے، مکہ دیکھا، خانہ کعبہ دیکھا، صفا مروہ دیکھا، مقام ابراہیم دیکھا، سارے مناظر دیکھے، دل کو سکون ہو گیا. مگر دل ہے، محبت بار بار آئے گی. کتنی بار ویزا بنوائیں گے، کتنی بار ٹکٹ لیں گے. اور پھر اس کے علاوہ امیر ہے جو ویزا لے لیا، پاسپورٹ بنا لیا، کیا غریب کے پاس دل نہیں ہے؟ کیا غریب کے پاس دل نہیں ہے؟ کتنی بار وہ مکہ جائے گا، کتنی بار وہ خانہ کعبہ کو دیکھے گا. عرض کی مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے پاس روپیہ تھا، ایک بار چلا گیا، بار بار تھوڑی جاؤں گا، میرا بھائی غریب ہے، وہ کیسے تجھے دیکھے گا. دیکھ، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، تو مجھے ہاں. جب تو سورج کو نہیں دیکھ سکتا جسے میں نے بنایا ہے، میرے بنائے ہوئے کو سورج کو تیری آنکھ نہیں دیکھ سکتی تو تیری آنکھ میرے جلوے کو، میری ذات کا دیدار کیسے کر سکتی ہے. بے شک بے شک. حق ہے. بندہ بھی بڑا چالاک تھا، کسی سائنٹسٹ کو پکڑ کے لایا، کہا نہیں اللہ سورج کو ہم دیکھ لیں گے، سورج کو دیکھ لیں گے. کہا کیسے؟ ایک آئینہ لایا. آئینہ جانتے ہو نا، شیشہ. جی جی. یہ شیشہ ایسے کر دیجیے اور یہ سمجھے کہ سورج ہے. اس شیشے میں کیا نظر آئے گا؟ اب بولیے. سورج کا عکس. سبھی بولیے نا. سورج کا عکس. سورج کا جیسا وہ سورج ہے ویسی نظر آئے گا نا، کہ کچھ فرق ہوگا. ویسے ہی اس آئینے کے بغل میں ایک آئینہ ایسے رکھ دیا، ادھر نہیں ادھر، ٹھیک ہے. پھر ایک آئینہ اور رکھ دیا. ایسے ہی ہم نے 50 آئینے رکھے. کتنے؟ سبھی بول لیجئے کتنے؟ 50. آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہی تو اولیاء اللہ کا سلسلہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. خدا نے پوری توجہ اپنی ذات و صفات کا بلا حجاب آئینہ ذات مصطفیٰ کو بنایا. سبحان اللہ. ایک آئینہ مدینے میں رکھا کہ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، لیکن اگر مجھے دیکھنا ہے تو آئینے مصطفیٰ میں دیکھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. آئینے مصطفیٰ میں دیکھ. مصطفیٰ کے آئینے کے بغل میں ایک آئینہ اور اس کے بغل میں ایک آئینہ اور اس کے بغل میں ایک آئینہ
اور اس کے بغل میں ایک آئینہ اور اللہ کی ذات و صفات کا بلا حجاب آئینہ ذات مصطفیٰ نے اپنے بغل میں صدیق اکبر کا آئینہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، صدیق اکبر کے بغل میں فاروق اعظم کا آئینہ، فاروق اعظم کے بغل میں عثمان غنی کا آئینہ، عثمان غنی کے بغل میں مولا علی کا آئینہ۔ آئینے کے سلسلے یہی بند نہیں ہوئے، ایک آئینہ بغداد میں نصب ہوا، ایک آئینہ اجمیر میں نصب ہوا، ایک آئینہ دہلی میں نصب ہوا، ایک آئینہ مکن پور میں نصب ہوا، ایک آئینہ مہرارا میں نصب ہوا، ایک آئینہ دیوا میں نصب ہوا، ایک آئینہ کچوچے میں نصب ہوا، ایک آئینہ بریلی میں نصب ہوا۔ ارے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ جلوہ غوث اعظم ہے، جلوہ غریب نواز ہے، مگر جب اندر جھانک کے دیکھا تو آئینہ غریب نواز کا تھا اور فیضان مصطفیٰ کا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت کل اولیاء اکرام، شاہ سمنا، نعرہ رسالت۔ ہم خدا کو دیکھ تو نہیں سکتے مگر ان اولیاء اللہ پر مصطفیٰ کے آئینے کے ذریعے جو ذات و صفات کا عکس پہنچا ہے، ان جلووں کی برسات چاہے غوث اعظم ہوں چاہے غریب نواز ہوں ان کے آستانوں پہ ہوتی رہتی ہے۔ بے شک، بے شک، اسی لیے جو تمہارے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، کبھی کبھی دل بے قرار ہوتا ہے نا، تو کہتا ہے چلو اجمیر، چلو۔ جیسے ہی اجمیر پہنچے دل کو قرار، اس لیے کہ اس دل میں جو بے قراری تھی اسی رب کی تھی، جب اس کی رحمتوں کا نزول اس کے گنبدوں پہ جو پڑا تھا، اس کے چھینٹوں سے تم سرفراز ہوئے تو تمہارے دلوں کو قرار ہوا۔ بے شک، بے شک، اور اللہ کا جلوہ ہو یا اللہ کا کلام ہو، اس میں وہ مزہ ہے کہ دنیا کی تکلیف کو برداشت انسان کر لیتا ہے، مگر اللہ کا جلوہ اور اللہ کے کلام میں جو لطف آتا ہے وہ دنیا کے اور مزوں اور دنیا کی اور آسائش میں نہیں ہے۔ بے شک، بے شک۔ ایک بزرگ تھے جن کا نام حضرت میاں محمد تھا۔ کیا نام تھا؟ میاں محمد۔ مستجاب الدعوات بزرگ تھے، یعنی ان کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی تھی، لائن لگی رہتی، ہر پریشان حال ان کے دروازے پہ آتا اور وہ جانتا تھا کہ اللہ کے یہ ولی ہیں، ان کی دعائیں رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں، لہٰذا وہ عرض کرتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیتا۔ اب میاں محمد کو خود ایک پرابلم تھی، اور وہ پریشانی تھی کہ آپ کو کھانسی آتی تھی۔ کیا آتی تھی؟ کھانسی۔ اماں نے بار بار کہا بیٹا تو اپنا علاج کر لے، کسی حکیم کو دکھا دے، کسی ڈاکٹر کو دکھا دے، کسی معالج کو دکھا دے، یا خود اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر لے، تیرا علاج ہو جائے گا، اللہ تیری دعا قبول کر لے گا، تیری کھانسی دور ہو جائے گی۔ حضرت میاں محمد بار بار کہتے، امی جان کھانسی آتی ہے کون سی بڑی بات ہے؟ کہا بیٹا مجھے درد ہوتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، رات بھر تو کھانسا رہتا ہے، میں بھی نہیں سوتی، تو بھی نہیں سوتا، بہتر یہ ہے کہ تو کسی کو دکھا دے، مگر یہ تیار نہیں ہوئے۔ تو ایک دن اماں نے کیا کیا کہ لائن میں خود ہی لگ گئی، جہاں پہ پبلک کھڑی ہوتی ہے اسی لائن میں خود لگ گئی۔ جب ان کا نمبر آیا تو کہا حضرت جی میرا ایک بیٹا ہے جو بہت پریشان ہے، بیمار ہے، کھانسا رہتا ہے، سنا ہے کہ آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے،
آپ میرے بیٹے کے خاطر دعا کر دیجئے تاکہ اس کی بیماری دور ہو جائے۔ حضرت میاں محمد نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھایا کہ اللہ یہ عورت اپنے بیٹے کے تعلق سے پریشان ہے، مولا تو اس کی پریشانی دور فرما دے۔ رات ہوئی، حضرت میاں محمد کی کھانسی دور۔ سبحان اللہ۔ اب کھانسی دور ہوئی تو صبح ہوئی تو اپنی ماں کے پاس آئے، کہا امی جان ایک بات بتائیے۔ کہا کیا؟ کل جو عورت میرے پاس آئی تھی وہ آپ تو نہیں تھے؟ کہا بیٹا میں کیا کرتی، تو ماننے والا نہیں تھا تو سوچا کہ جب سیدھے انگلی سے گھی نہیں نکلے گا تو ٹیڑھے طریقے سے نکالا اور میں خود لائن میں آ گئی۔ کہا امی جان آپ نے ٹھیک نہیں کیا، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ کہا بیٹا اچھا کیوں نہیں کیا؟ تجھے کھانسی آتی تھی، رات بھر میں جاگتی تھی، تو بھی جاگتا تھا، اسی بہانے سے تیری کھانسی دور ہو گئی، اللہ کا شکر ادا کر۔ کہا نہیں امی جان آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ کہا کیوں نہیں اچھا کیا؟ کہا امی جان جب رات کا آخری پہر ہوتا تھا، پوری توجہ، جب رات کا آخری پہر ہوتا تھا اور کھانسی میری شباب پر ہوتی تو میرا رب مجھ سے پوچھتا تھا میاں محمد تیرا حال کیا ہے؟ لیکن آج جب میری کھانسی دور ہو گئی تو میرے رب نے میرا حال نہیں پوچھا۔ اللہ ماں کھانسی میں وہ مزہ تھا، اس تکلیف میں وہ مزہ تھا، اس لیے کہ اس تکلیف کے وقت جب میرا رب مجھ سے کلام، مجھ سے میرا حال پوچھتا تھا تو جسم کی ساری تکلیفیں دور ہو جاتی جو اس رب کے کلام میں مجھے لطف اور مزہ ملتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ جو اللہ والے ہیں وہ اللہ کے دیدار سے، اس کے جلووں کو دیدار سے، اس کے کلام سے اپنے آپ کو اس قدر منور و مجلہ کرتے ہیں کہ دنیا کے سارے غم کو بھلا دیتے ہیں۔ ایک بات بتائیے، بہت سمپل سی بات، عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو اولاد نہیں ہے تو فلاں ولی کی بارگاہ میں چلے جائیے اولاد ہو جائے گی، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ کا کاروبار ٹھیک نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ اجمیر چلے جاؤ کاروبار ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اجمیر یا کسی درگاہ میں چلے جائیے آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ آپ ایک جمعرات نہیں بلکہ 70 جمعرات گئے، آپ 1 سال نہیں بلکہ 11 سال گئے، نہ آپ کو اولاد ہوئی، نہ آپ کی پریشانی دور ہوئی، نہ آپ کا کاروبار ٹھیک ہوا، تو آپ یہ سوچتے ہیں یہ سنی مولوی مولانا بس ایسے ہی بولتے ہیں، اگر اللہ کے اولیاء کچھ عطا کرتے تو میری پرابلم تو دور ہو جاتی۔ میں 11 سال سے غریب نواز کے آستانے پہ آ رہا ہوں مگر میری پریشانی بولو دور نہیں ہوئی۔ یہ کبھی کبھی ذہن میں سوال آتا ہے کہ نہیں؟ اگر سوال نہ بھی آئے تو کبھی کبھی کوئی پڑوسی یہ ذہن میں دماغ میں یہ بات ڈال دیتا کہ تو اتنی بار غریب نواز کی وہاں گیا تو کیا ملا؟ تو اس کا جواب ایک یہ ہے کہ حضرت بایزید بستامی کی بارگاہ میں ایک یہودی آیا، مسلمانوں کا لباس پہن کر، مسلمانوں کی پوشاک میں، اور وہ جب بھی کسی ولی کے پاس جاتا تھا یہی سوال کرتا تھا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمنین فإنہ ینظر من نور اللہ، کہ اللہ مومنوں کی سمجھ سے، عقل سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جب وہ جاتا تو کوئی بھی ولی اسے پہچان نہیں پاتا تھا کہ یہ یہودی ہے۔ جب حضرت بایزید بستامی کے پاس گیا اور یہ حدیث کا مطلب اس سے پوچھا تو کہا کہ سب سے پہلے تو اپنا لباس اتار کر تو مسلمان نہیں ہے بلکہ تو یہودی ہے۔ پوری توجہ۔ اس نے کہا حضرت میں بڑے بڑے ولی کے پاس گیا مگر کوئی مجھے پہچان نہیں پایا کہ میں یہودی ہوں، مگر آپ پہچان لیے کہ میں یہودی ہوں اور مسلمان نہیں۔
حضرت بایزید بستامی نے کہا کیونکہ تو نے یہ عہد کیا تھا کہ جو تجھے پہچان لے گا اسی کے ہاتھ پر تو مسلمان ہوگا، جو تجھے پہچان لے گا اسی کے ہاتھ پر تو مسلمان ہوگا۔ تو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں گیا، وہ تجھے پہچانتے تھے کہ تو یہودی ہے، مگر لوح محفوظ پہ بھی نظر تھی کہ تیرا ایمان اسلام بایزید بستامی کے ہاتھوں لکھا ہوا ہے، جانتے ہوئے بھی انہوں نے نہیں بتایا کیونکہ تو میرے پاس آ، اور تاکہ تو میرے پاس آ کر کے اسلام میں داخل ہو جا، صاحب ایمان ہو جا۔ ہم اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، انہی سے مانگتے ہیں، مانگو، مگر مانگنے کے ساتھ ساتھ یہ مانگو کہ غریب نواز اگر میری مشکل آپ کے در سے دور نہیں ہوگی تو آپ مجھے وہ ٹھکانہ بتا دو جہاں میری مشکل دور ہوگی۔ اس لیے کہ بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا علاج کہاں ہے، اس کی پریشانی، اس کی بپتا کا درد کا علاج کہاں ہے۔ وہ سمجھتا ہے غریب نواز کے آستانے پہ ہے، مگر لوح محفوظ پہ لکھا ہوتا ہے ارے یہاں نہیں، یہ محبوب الہی کے آستانے پہ جائے، بابا فرید کے آستانے پہ جائے، قطب الدین بختیار کاکی کے آستانے پہ جائے، حضرت فخر الدین کے آستانے پہ جائے تو اس کی بیماریوں کا، اس کے غموں کا علاج وہاں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے دوسری بات جو بہت اہم بات ہے، آپ لوگ غریب نواز کے یہاں گئے ہو؟ سبھی گئے ہوں گے، ہاتھ اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ گئے، کہاں مانگتے ہو؟ جب غریب نواز کے یہاں گئے تو کہاں جاتے ہو؟ مزار میں کہاں جاتے ہو؟ اندر؟ کہاں جاتے ہیں؟ اندر۔ بھیڑ رہتی ہے، خادم نوچتے کھوجتے ادھر جاؤ ادھر جاؤ، پھر بھی آپ دبک کے کسی طرح سے ٹائم مل جائے، غریب نواز اب اللہ سے دعا کر دیجئے میری پریشانی دور ہو جائے، میری تجارت ترقی ہونے لگے، میرا بچہ ٹھیک ہو جائے، بیمار ہے، ساری چیزیں کہتے ہیں نا۔ بولیے، اب میرا ایک سوال ہے، آپ کے گھر میں، آپ اپنے گھر میں ہوں، اپنے بیڈ روم میں بیٹھے ہوں اور ایک فقیر آیا، فقیر تو جانتے ہو نا، یہاں کیا بولتے ہیں؟ فقیر ہی بولتے ہیں، بھکاری۔ اب ہماری عمران بھائی ہے، ان کے گھر میں بیڈ روم میں وہ چلا گیا۔ عمران بھائی بتائیے کہ آپ کے بیڈ روم میں اگر وہ فقیر گیا، بھکاری گیا اور کہا کہ اللہ کے نام پہ دے دیجئے تو آپ دیں گے؟ پھر سے سنیے، پھر سے سنیے، ایک فقیر ہے، ایک غریب ہے، ایک بھکاری ہے، وہ آپ کے دروازے سے اندر گیا، آنگن میں گیا، صحن میں گیا، سیڑھیوں کو پار کرتے ہوئے آپ کے بیڈ روم میں پہنچ گیا، آپ اسے 10 روپیہ دیں گے؟ بولیے، روپیہ نہیں بلکہ آپ اسے چپل ماریں گے۔ کیوں بھگائیں گے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں بھکاریوں کی جو جگہ ہے وہ بیڈ روم نہیں ہے، بھکاریوں کی جگہ چوکھٹ ہے۔ بھکاری کی جگہ کہاں ہے؟ سبھی بولو۔ آپ کے گھر میں، آپ کے بیڈ روم میں، آپ کے حجرے میں ایک عام فقیر آ جائے تو آپ اسے چونی نہیں دیتے بلکہ گالی دے کے بھگا دو گے، اور آپ جاتے ہو غریب نواز کے حجرے میں، آپ جاتے ہو غریب نواز کے حجرے میں، تم آقا نہیں ہو، تم بادشاہ نہیں ہو، تم بھکاری ہو، بھکاری، تم منگتے ہو، منگتے۔ جب تم اپنے حجرے میں ایک بھکاری کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ تو عطا رسول ہے، وہ تو ہند الولی ہے، اور تو بھکاری بن کر، منگتا بن کر غریب نواز کے حجرے میں مانگ رہا ہے۔ ارے تجھے غریب نواز کیا دیں گے؟ اگر غریب نواز سے لینا ہے،
اگر غریب نواز سے حاصل کرنا ہے تو غریب نواز کی چوکھٹ پر بیٹھ جا، غریب نواز کے چوکھٹ پر اپنے دامن کو پھیلا دے، عرض کر اے عطا رسول تیرا منگتا، تیرا بھکاری تیرے در پر آیا ہے، بھکاری کو نواز دے۔ دینے میں کمی نہیں ہے، تمہارے لینے میں کمی ہے، لینے میں کمی ہے، دینے میں کمی۔ اب اتفاق کے ساتھ کوئی صاحب کہیں گے دیکھیے سید صاحب دو طرح کی بات کر رہے ہیں، میں نے خود اجمیر میں ان کو دیکھا ہے، اندر تھے اور ہم سے کہنے کی چوکھٹ پہ بیٹھو مانگو، ہم نے کچھوشا میں دیکھا ہے، خود اندر تھے، ہم سے کہتے ہیں کہ باہر مانگو۔ یہ بتائیے، اب پھر میں عمران بھائی سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی مٹھائی کا ڈبہ لے کے گیا آپ کی حجرے میں کہ میرا بیٹا پاس ہو گیا ہے، عمران بھائی مٹھائی کھائیے، بھگا دیں گے؟ بولیے، بھگائیں گے؟ آپ بھگائیں گے؟ یہ شادی کا کارڈ ہے، آپ بھگائیں گے کہ میرے حجرے میں کیسے آ گیا، میرے بیڈروم میں کیسے آ گیا؟ نہیں بھگائیں گے۔ اندر جاؤ، غریب نواز کے حجرے میں جاؤ، مانگنے کے لیے نہیں، پھولوں کا تحفہ پیش کرنے جاؤ، سورہ اخلاص، چاروں قل، سورہ فاتحہ، قرآن کی سورتوں کا تحفہ پیش کرنے کے لیے اندر جاؤ۔ جب یہ پیش کر چکے تو باہر چوکھٹ پر بیٹھ جاؤ اور کہو غریب نواز اب اس منگتے کو نواز دو۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کو دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہے تو لینے میں، کمی ہے تو مانگنے میں، کمی ہے تو ہمارے میں۔ ان اللہ کے ولیوں کو لینے میں، عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ غوث اعظم ہے، آج بھی غوث اعظم کی وہ کرامت زندہ ہے۔ ابھی جیسے میں نے شروع میں کہا کہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی واپس آ گئی۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ سنی کرامتیں خوب بیان کرتا ہے تھوک کے حساب سے، یہ بھی بیان کر دیا ہوگا، یہ کیسے پاسبل ہے کوئی کشتی 12 سال پہلے ڈوب گئی ہو؟ اور واقعہ بھی یہ ہے، ایک بوڑھیا تھی، وہ ہر سال دریائے دجلہ کے کنارے جاتی، جب برسی ہوتی روتی رہتی، تو پیرانے پیر نے دیکھا کہ بڑھیا روتی ہے، پوچھا بڑھیا رو کیوں رہی ہو؟ کہا کہ حضور کیا بتاؤں، پوری بارات تھی، میرا بیٹا تھا، سب اسی دریا میں ڈوب گئے، جب سال پورا ہوتا ہے تو اپنے بیٹے کو یاد کرتی ہوں، سارے باراتیوں کو یاد کرتی ہوں۔ کہا اچھا، کہا میں اگر وہ جو تیرا بیٹا ہے اور سارے باراتی آ جائیں؟ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غریب نواز نے اس دریا کی طرف، حضرت غوث پاک نے اس دریا کی طرف اشارہ کیا، اللہ نے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی نہیں بلکہ تقریباً 40 باراتی تھے، ان کو زندہ نکال دیا۔ یہ تو واقعہ سنا ہوگا، لیکن بغداد جائیں تو ایک قبر ہے جس کا نام ہے قبر مویا، پانی کی قبر، قبر مویا، عربی میں پانی کو مویا بولتے ہیں، پانی کی قبر۔ ابو حمزہ نام ہے، اس قبر کا عالم یہ ہے کہ ایک ٹیلے پر ہے، ٹیلے پر ہے، جہاں پانی کا نام و نشان نہیں، مگر چشمہ جاری ہوتا ہے، پانی نکلتا ہے، آدھی مزار ڈوبی ہے ایسے اور آدھی مزار ایسے اوپر ہے، کشتی جیسی۔ آج بھی پانی نکلتا ہے، آدھا حصہ ڈوبا ہے، آدھا حصہ اوپر ہے۔ لوگوں نے وہاں کے سجاد نشین سے پوچھا کہ آخرکار کیا ہے؟ ہاں اتنا تو پتا ہے کہ یہ مزار اسی بڑھیا کے لڑکے کا ہے جس کی بارات 12 سال پہلے ڈوب گئی تھی اور غوث اعظم نے اپنی کرامت سے اس بارات کو پانی سے نکالا تھا۔ مگر پوچھا کہ ٹھیک ہے نکالا، ٹھیک ہے اس کی قبر ہے، مگر یہاں پر پانی کیسے؟
یہی تو غوث اعظم کی کرامت ہے. یہ کرامت تاکہ کوئی انکار کر سکتا ہے کہ یہ بات جھوٹ ہے کہ 12 سال پہلے کوئی کشتی ڈوب جائے، باراتی ڈوب جائے، کیسے نکلے گا؟ ارے غوث اعظم کی کرامت آج بھی بغداد کی سرزمین پہ زندہ ہے. آدھی قبر ڈوبی، آدھی قبر نکلی، پانی پہاڑی سے نکل رہا ہے. یہ بتا رہا ہے کہ جیسے وہ باراتی ڈوبے تھے، پانی کے ذریعے دکھایا جا رہا ہے، اور غوث اعظم نے جیسے نکالا، آدھی قبر نکل کے بتا رہی ہے. یہ غوث اعظم کی کھلی ہوئی کرامت ہے. اللہ کے ولیوں کی کرامت صرف کتابوں میں نہیں ہے، بلکہ آج بھی ان کی آستانوں پہ جاؤ گے تو ان کی کرامتیں اور انہوں نے جو خوارق کے عادات کام انجام دیے وہ دکھائی دے گا. مگر جو بات میں کہہ رہا ہوں، ہمارے وہاں پرابلم کیا ہے؟ ہم اپنی کمی نہیں دیکھتے، ساری کمی سامنے والے کے اندر دیکھ لیتے ہیں. ارے یار کچھ ملا ہی نہیں. اصل میں مسلمانوں کے اندر جو سب سے بڑی کمی ہے وہ عقیدے کی کمی ہے، عقیدت کی کمی ہے، اعتقاد کی کمی ہے، یقین کی کمی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ یہ نان مسلم پتھروں سے بھی تو فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں؟ ارے اگر پتھر انہیں فائدہ نہ دیتا تو پوجا کیوں کرتے؟ کچھ بینیفٹ مل رہا تبھی تو پوجا کر رہے ہیں، حالانکہ اس کے پاس کچھ ہے نہیں، پھر بھی وہ پتھر سے نکال لیتے ہیں. اور ہم جس دربار میں جاتے ہیں وہاں تو سب کچھ ہے، وہاں سب کچھ ہے. اگر کچھ نہیں ہے تو ہمارا عقیدہ اور ہماری عقیدت کمزور ہے. اس کو مثال سے سمجھاؤں. 4 چور تھے پرانے زمانے میں، چوری کرنے کے لیے نکلے. راستے میں ایک راہب کا مکان تھا، عیسائی کا مکان تھا. کہ رات ہی رک جائیں گے اور عیسائی سے پوچھ لیں گے کہ مجھے ٹھہرنے کے لیے جگہ دے دے، اور اس کو بتا دیں گے کہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ حج کرنے. اب یہ چاروں چور پہنچے. وہ میاں بیوی ایک بچہ تھا. کہا کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں، راستہ خطرناک ہے آگے، ہم جانا نہیں چاہتے، ہم 2-3 دن تمہارے وہاں قیام کرنا چاہتے ہیں، اگر پرمیشن دو، اجازت دو، تم ٹھہر جائیں. عیسائی میاں بیوی بڑے اچھے تھے. کہا چلو اللہ کے مقدس گھر میں جا رہا ہے، اگر اپنے گھر ٹھہرا دیں تو کیا برا. یہ چاروں چور ٹھہر گئے. تو میاں بیوی اور ایک بچہ تھا. وہ بچہ مفلوج تھا، اپاہج تھا، چل نہیں سکتا تھا. تو بیوی کے دل میں خیال آیا اور اپنے شوہر سے اس نے کہا کہ میاں جی، یہ اللہ والے آئے ہوئے ہیں اور کعبہ جا رہے ہیں، بڑی مقدس بارگاہ جا رہے ہیں. میرا دل بار بار کہتا ہے کہ اگر ان سے دم کروا لیں، اگر ان سے پھکوا لیں، اگر ان کی نگاہ میرے بچے پہ پڑ جائے، ہو سکتا ہے کہ میرا بچہ چلنے لگے. بیوی کی بات تھی، شوہر نے انکار نہیں کیا. میاں بیوی اپنے دونوں بچوں کو لائے. پوری توجہ چاہتا ہوں. میاں بیوی اپنے بچے کو لائے چاروں چور کے پاس. کہا حضور آپ بڑی مقدس بارگاہ جا رہے ہیں، اللہ کے گھر جا رہے ہیں، خانہ کعبہ جا رہے ہیں، میرا بچہ یہ مفلوج ہے، آپ ایک نگاہ کرم کر دیجئے، کچھ دم کر دیجئے تاکہ میرے بچے کی پریشانی دور ہو جائے. اب چاروں چور تھے، کرتے کیا؟ ایک دوسرے کو دیکھا، کہا اگر کچھ بولیں گے تو پکڑ جائیں گے. کہا اچھا لاؤ بچے کو. انہوں نے چھو چھا کیا. کہا جا. رات ہوئی، قافلے پر حملہ کرنے گئے، ڈکیتی کی، سامان اکٹھا کیا، پھر آ کر کے سو گئے. صبح 9-10 بجے جب آنکھ ایک کی کھلی تو دیکھتا ہے کہ آنگن میں ایک بچہ ٹہل رہا ہے. بول دو سبحان اللہ. تو اس نے دوسرے کو کنیکٹ کیا. کہا دیکھ کچھ دکھا کہ نہیں؟ کہا کیا؟ کہا وہی لڑکوا ہے نا. کہا ہاں یار لڑکا تو وہی ہے. تیسرے اٹھایا. ہاں یار یہ تو وہی ہے جو رات میں تھا. چاروں حیرت میں. جب ان کے اٹھنے کی آواز آئی، میاں بیوی بچے کو لے کر آئے، گر گئے. کہا حضور آپ کا کرم.
بالائے کرم زہ نصیب آپ ہمارے در دولت پر آئے، ہماری قسمت کا ستارہ روشن ہو گیا۔ ہمارا بچہ مفلوج تھا، چل نہیں سکتا تھا، بیٹھ نہیں سکتا تھا، مگر آپ کی نگاہ فیض نے میرے بچے پہ ایسی ڈالی کہ آج میرا بچہ چلنے لگا ہے۔ اب وہ چاروں چور تو تھے، مگر آج کے چور نہیں تھے کہ فوراً بابا بن جاتے کہ چلو اب چوری بند کرو، بابا گیری کی دکان کھول لو۔ وہ اللہ کے ایسے لوگ تھے، ایک چھوٹی سی بھی بات اگر ان کے دل کو لگ جاتی تو دل کی دنیا بدل جاتی۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا آپ رو رہے ہیں؟ کہا رو اس لیے رہے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے ولی نہیں ہیں، ہم لوگ اللہ کے ولی نہیں ہیں، ہم چاروں چور ہیں، ڈکیتی کے ارادے سے اس علاقے میں آئے ہوئے تھے۔ اب جو بات کہی آگے اس نے کہا لیکن تیرے دل میں یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے ولی کی نگاہ، اللہ کے ولی کی نگاہ اگر میرے بچے پہ پڑ جائے تو میری بچے کی قسمت کا ستارہ روشن ہو جائے گا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، تیرے دل میں جو عقیدے کی ڈور تھی، تیرے دل میں جو عقیدت کی ڈور تھی، اس عقیدت نے تیرے بچے کو ٹھیک کیا کہ اللہ کا ولی چاہے نگاہ ڈال دے تو بچہ ٹھیک ہو جائے بلا تمثیل و تشبیہ۔ وہ غیر مسلم تھی مگر دل میں اعتقاد تھا کہ ولیوں کی نگاہ پڑ جائے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ ارے چور کے ذریعے بھی اس کا بچہ ٹھیک ہو گیا، صرف اس کے یقین، اعتقاد کی بنیاد پر۔ ارے جس غریب نواز کے آستانے پر تم جاتے ہو یہ تو عطائے رسول ہے، جس غوث اعظم کے آستانے پہ تم جاتے ہو یہ تو چور پہ نگاہ ڈال دے تو اسے قطب بنا دیتے ہیں۔ ان کے خزانوں میں کس بات کی کمی ہے؟ اگر کمی ہے تو تیرے لینے میں کمی ہے، تیرے یقین میں کمی ہے۔ اللہ کے ولیوں کے آستانوں میں کوئی کمی نہیں ہے پیارے، کمی ہمارے لینے میں ہے، کمی ان سے طلب کرنے میں ہے۔ ہم جاتے ہیں اگر عرس میں بھی تو میلہ بن کے جانتے ہیں، میلے۔ ہم اگر عرس میں جاتے بھی ہیں، غریب نواز کے آستانے پہ جاتے بھی ہیں تو یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ چولہا لیں گے، بیلنا لیں گے، نئے نئے برتن لیں گے، کپڑے لیں گے، یہ لیں گے، وہ لیں گے، پراٹھا کھائیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو بتاؤ پراٹھا کھاؤ گے تو گھر میں پراٹھا ملے گا، بیلن لینے جاؤ گے تو بیوی بیلن لے گی۔ کبھی کبھی بیوی بیلن دی کہ نہیں؟ کسی کو بیوی کا بیلن ملا ہے؟ ایک صاحب تھے، وہ کبھی بھی اپنی بیوی کی تعریف نہیں کرتے تھے، کبھی نہیں کرتے تھے۔ 25 سال ان کی شادی کو ہو گیا تو مگر ایک امام صاحب نے کہا، ہمارے قاضی صاحب نے کہا کہ بھائی تو کتنا بیوقوف ہے، بیوی ہے، کپڑا دھلتی ہے، بچوں کو نہلاتی ہے، صبح صبح اسکول بھیجتی ہے، کم سے کم بیوی کی تعریف تو کر دیا کرو، کھانے کی تعریف کر دو، کتنا اچھا بنایا، اس سے اس کا دل اور لگے گا چلو میرے شوہر نے تعریف کی ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی۔ اب اتفاق سے آج کھانا لگا، مرغ بھی ہے، مچھلی بھی ہے، کباب بھی ہے، بریانی بھی ہے، پلاؤ بھی ہے۔ کہا اس سے اچھا موقع کیا؟ 25 سال کا زمانہ گزر گیا، کبھی میں نے تعریف نہیں کی، آج تو کر دوں۔ کہا بیگم کیا کھانا بنایا؟ میں دلی دربار بھی گیا، مغل دربار بھی گیا، مگر اس میں وہ لذت نہیں ہے جو آج کے کھانے میں۔ تعریف بیوی تعریف سن کر کے آگ بگولا،
گئی باورچی خانے کچن میں اور بیلن لے کے آئی. کہا بیگم 25 سال کے بعد میں تو تعریف کر رہا ہوں تمہارے کھانے کی، تم بیلن لے کے آئی ہو. کہا کمبخت 25 سال تک میں نے اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھلایا، کبھی تو نے تعریف نہیں کی، آج پڑوسن نے بھیجا ہے تعریف پہ تعریف کر رہا ہے. تو جس مقصد سے ان اللہ والوں کے آستانے پہ جاؤ گے تمہیں وہی ملے گا. ایک بار غریب نواز کے آستانے پر، ان اللہ والوں کے آستانے پر صرف اس نیت سے جاؤ، یہ غریب نواز تم نے بلایا ہے ہمیں ایمان کی دولت ہو، ہماری آخرت سنورے، ہماری دنیا سنورے. غریب نواز بلایا ہے تو اس بلانے کی لاج رکھنا. بے شک سبحان اللہ. آج ہم نے اپنے کاموں سے ان اولیوں کے آسانوں کو خراب کر دیا. یہ دیتے ضرور ہیں مگر ہمیں لینے کا سلیقہ نہیں ہے. یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جن کے قبر پر، جن کے گنبد پر اللہ کے جمال و جلال کی تجلی ان کے آسانوں پہ پڑا کرتی ہے. بے شک حق. ایک صاحب تھے، آخری بات بہت مشہور ہے، میں آپ ہی کے انداز میں سمجھا رہا ہوں. ایک آدمی تھا، وہ کبھی مرید نہیں ہوا تھا. 50 سال گزر گئے، بڑے بڑے پیر آئے تو کوئی نہ کوئی عیب، اس کی ٹوپی ایسی ہے، اس کا جبہ ایسا ہے، اس کی داڑھی پکی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن بیوی نے کہا کیا پوری عمر گزر رہی ہے، پیر جو ہے قبر کی طرف لٹک رہا ہے، مرید نہیں ہوتے. بیوی کی بات پہ طیش آیا. کہا ٹھیک ہے بیگم، آج تو میں گھر اس وقت تک واپس نہیں آؤں گا جب تک مرید نہ بن جاؤں. نکل گیا اور بیٹھ گیا ایک چوراہے پر، اور یہ سوچ لیا کہ ادھر سے جو بھی آئے گا، اب یہ فتح پور کا چوراہا تھوڑی تھا کہ نان مسلم بھی آئیں گے، وہ چوراہا تھا بغداد کا، جو بھی آئے گا اس کے ہاتھ پہ مرید ہو جاؤں گا. اب اتفاق سے رات میں 12-1 بجے ایک آدمی آیا، کہا حضور بس اپنے رومال کو پھیلا دیجئے، آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں. اس نے کہا بے بیوقوف، رات کے 1 بجے کوئی کسی سے مرید ہوتا ہے؟ کہا نہیں، میں اپنی بیوی سے وعدہ کر کے آیا ہوں، آج ہی مرید بنوں گا چاہے جیسے بنوں. کہا مرید کے لیے متقی، پرہیزگار، عامل، شرائط کا پابند، عقیدے کا مضبوط، اعمال صالحہ، ایسے شخص کو تلاش کرو. میں اس لائق نہیں ہوں. کہا آپ کسی لائق ہو، مرید تو میں آپ ہی سے بنوں گا. اب وہ آدمی چور تھا. کیا تھا؟ چور تھا. یہ بڑا عجیب آدمی ہے، ڈسرو کر رہا ہے اور ٹائم بھی نکل رہا ہے چوری کا. بہت سمجھایا، نہیں سمجھ میں آیا. کہا اچھا تو مجھ سے مرید بنے گا؟ کہا ہاں. کہا تو نے مجھے پیر مان لیا؟ کہا ہاں. کہا ایک کام کر. بولے کیا؟ جب تک میں واپس نہ آؤں یہیں بیٹھا رہے. بولا ٹھیک ہے. اب وہ 2 مرید تھے، وہیں بیٹھ گئے. اب یہ جہاں چوری کرنا تھا وہاں کود گئے. اب کودے، برتن ورتن کھن کا، مکان مالک کو پتہ چل گیا، مگر مکان مالک ہمارے جیسا مکان مالک نہیں تھا، وہ تو غوث اعظم کا گھر تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیران پیر کا گھر تھا، شیخ عبد القادر جیلانی کے گھر میں گیا. حضرت خضر آئے، کہا حضور فلاں جہاں ایک ابدال کا انتقال ہو گیا، فوراً تقرری کی ضرورت ہے. کہا اچھا. کہا چور ادھر آ. کہا حضرت آپ نے دیکھ لیا، پہچان لیا؟ کہا مجھے معلوم تھا، جو برتن ہل رہا تھا مجھے پتا چل گیا تھا کہ میرے گھر میں چور آیا. کہا حضور معاف کر دیجئے، آپ نے پکڑ لیا. حضور اب دوبارہ کبھی چوری نہیں کروں گا، کبھی کسی گھر نہیں جاؤں گا، حضور معاف کر دیجئے. بہت تلاش کیا، کچھ نہیں ملا.
کہا عبد القادر کے گھر میں کچھ نہیں ملا؟ اے ہے عبد القادر کے گھر میں کچھ نہیں ملا؟ جا فلاں جگہ ایک ابدال کا انتقال ہوا ہے، ایک نگاہ ڈالی، اسے فوراً ولایت سے سرفراز کیا، کہا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ جو لینے آتا ہے غوث اعظم کے در سے کبھی مایوس نہیں لوٹتا، اگر چور بھی آ جائے تو غوث اعظم کے در سے قطب بن کر واپس سبحان ہوتا۔ اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک، حق ہے۔ اب واپس جانے لگا، کہا جا رہے ہیں حضور، چلو ٹھیک ہے، ولایت مل گئی، قطبیت مل گئی، کہا رک، کہا رک، کہا حضور اب کیا ہے؟ کہا چوراہے پر تو نے کسی سے وعدہ کیا ہے؟ تو نے کسی سے وعدہ کیا ہے؟ کہا حضور آپ کو پتا ہے کیا؟ تجھے یہ پتا ہے کسی برتن گرنے سے تیرے ہونے کا مجھے پتا چلا؟ ارے اللہ نے نظر تو الا بلاد اللہ کا خضرت علی حکم اتصالی، بے شک بے شک، یہ ریلائنس نے کہا تھا بہت سال پہلے، دنیا کر لو مٹھی میں۔ کیا کہا تھا انل امبانی نے؟ یاد ہے آپ کو کیا کہا تھا؟ دنیا کر لو مٹھی میں۔ یہ ابھی 20 سال پہلے کہا تھا، مگر 1000 سال پہلے غوث اعظم نے کہا کہ جس دنیا کو تم مٹھی میں کرنے کی بات کرتا ہے، عبد القادر تو اس دنیا کو ایسے دیکھتا ہے جیسے رائی کا دانہ دیکھتا ہو۔ بے شک بے شک، حق ہے حق۔ اے چور، اگر تو سمجھتا ہے کہ تیرے برتن گرنے سے میں نے تجھے پہچان لیا، اللہ نے مجھے وہ نوازا ہے کہ لوگ۔ اچھا ایک بات بتائیے، سب سے پہلے کیمرہ نکلا تھا، کیا نکلا تھا؟ کیمرہ، بلیک اینڈ وائٹ، ڈیجیٹل۔ اس کے بعد سائنسدانوں نے ترقی کی، ایکسرا نکالا کہ ظاہر کی تصویر تو کھینچ لیتے ہیں، اندر بھی دیکھیں کیا ہے۔ ایکسرا نکالا، ایکسرا میں انہیں برابر پتہ نہیں چلتا تھا تو انہوں نے سی ٹی اسکین نکالا، سی ٹی اسکین میں بھی برابر پتہ نہیں چلا تو انہیں ایم آر آئی نکالا، ایم آر آئی بھی ان کو سکسیس نہیں لگی کہ نہیں تھوڑا بہت رہتا ہے تو پیٹ اسکین نکالا۔ ابھی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اسے پیٹ اسکین کہتے ہیں، اس سے بدن کے تمام اعضاء، کون سی نس دبی ہے، کہاں کی دبی ہے، کہیں دبی، ساری چیزیں معلوم ہو جاتی کہ نہیں۔ یہ سائنس دانوں کی ترقی ہے۔ کب ترقی کیا؟ 2015 میں، 16 میں، 17 میں، 18 میں، 20 میں یا 2010 میں۔ وہ دیکھتی ہے جو ظاہر ہی نہیں، سائنس وہ بھی دیکھ لے رہی ہے جو جسم کے اندر ہے، مگر یہ ظاہر باطن کا کھیل سائنسدانوں نے ابھی کیا ہے۔ میرا غوث تو 1000 سال پہلے بے شک بے شک، گھر میں چور آئے اسے بھی دیکھ لیتا، اور چوراہے پہ جو مرید انتظار کر رہا تھا اسے بھی دیکھ لیتا۔ اور یہی نہیں، غوث اعظم بغداد کی سرزمین پر ہیں، اور یا غوث اعظم شیئن للہ کی پکار اگر فتح پور کی سرزمین سے کوئی بندے غوث اعظم کا غلام پکارتا ہے تو میرا غوث بغداد سے اپنے اس غلام کو وہیں سے دیکھ۔ بے شک بے شک، حق حق، بے شک تو یہ ہیں اللہ والے۔ بے شک، کمی ہماری عقیدت میں ہے، کمی ہمارے لینے میں ہے، بے شک، کمی ان کے دینے میں نہیں ہے۔ بس آپ ان اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائیں۔ بے شک، قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ پھر سے بولیے، کس کے ساتھ؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آخری مثال، بات ختم۔ اور وہ آخری مثال گھسیانہ محلے کے حساب سے ہی۔ گھسیانہ محلہ ہے، کیا بولتے ہیں؟ کیا؟ دھوبیان؟ چلیے دھوبی گھوسی دونوں مکس ہے، کوئی بات نہیں۔ دیکھیے ایک ہی بار میں جواب دیجئے گا، سوچئے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہاں دھوبی اور گھوسی دونوں ہیں۔ دودھ قیمتی ہے یا پانی؟ دودھ۔ سبھی نہیں بول رہے ہیں۔
تو ٹھیک ہے میں آپ کے گھر سے منگاتا ہوں، دودھ دے دو سب فری میں۔ اگر آپ کے وہاں پانی قیمتی ہے دے دو دودھ، اس کی قیمت ہی نہیں۔ دودھ قیمتی ہے پانی؟ پانی زندگی کے لیے قیمتی ہے، مارکیٹ میں جو ویلو ہے وہ دودھ کی ہے۔ بے شک بے شک۔ اب بسلیری چھوڑ دو، انہوں جاؤ مسجد میں جتنا ڈرم پانی لے لو، کوئی روکے گا؟ اور آپ کے گھر میں جو گائے دودھ دیتی دیں گے آپ؟ نہیں۔ اور پانی اتنی بات سمجھ گئے آپ؟ اچھا دودھ کی جو قیمت ہے کتنی ہے اصلی دودھ کی؟ 60 روپے کلو۔ ارے یہ تو بول دو۔ 60 روپے کلو۔ ایک دم اوریجنل، بالکل پانی نہیں، ایک دم۔ بہرحال آپ نیک ہیں کیونکہ غریب نواز کی صحبت میں رہ رہے ہیں۔ انہیں ہمارے وہاں تو لوگ نڈے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ میں نے دودھ میں پانی نہیں ملایا، کیونکہ وہ پانی میں دودھ ملاتا ہے۔ بہرحال اب پوری توجہ، یہ دودھ ہے ایک بالٹی میں، ٹھیک ہے، ایک دم دماغ کو، اور ایک بالٹی میں پانی ہے۔ دودھ نے ایک دن پانی سے کہا ڈیئر تمہاری کیا حیثیت ہے؟ یو آر زیرو، یو آر نتھنگ۔ تو میری حیثیت دیکھو، میرا اسٹیٹس دیکھو، میرا مقام دیکھو، میں 1 لیٹر، تو 3 لیٹر، میں 1 لیٹر تو 3 لیٹر، مگر بیچنے والا کبھی نہیں کہتا کہ پانی لے لو۔ بے شک۔ بیچنے والا ہمیشہ کہتا ہے کہ تو دودھ لے لو۔ میری حیثیت دیکھ، میرا اسٹیٹس دیکھ، روب جھاڑا اس نے پانی سے۔ پانی نے جو جواب دیا ہے وہ آج اس تقریر کا مغز ہے۔ پانی نے کہا دودھ یہ بات سچ ہے، تیرے آگے میں کچھ نہیں ہوں، تیرے آگے میری کوئی حیثیت نہیں ہے، تیرے آگے میری کوئی قیمت نہیں ہے، تیرے آگے میرا کوئی اسٹیٹس نہیں، یہ بات سچ ہے، مگر کب؟ جب تو یہاں ہے اور میں یہاں ہوں۔ لیکن جیسے ہی میں تیرے اندر آیا، اگر سمجھتے ہو، جیسے ہی میں تیرے اندر آیا، جو قیمت تیری تھی وہی قیمت میری ہو۔ بے شک بے شک۔ کہ جب تک میں تجھ سے جدا تھا میری کوئی حیثیت نہیں، میرا کوئی اسٹیٹس نہیں، میری کوئی قیمت نہیں، لیکن جیسے ہی میں تیرے اندر آیا، جو حیثیت تیری، جو اسٹیٹس تیرا، جو قیمت تیری، وہی قیمت بلا تمثیل و تشبیہ۔ یہ عبد القادر جیلانی، یہ غوث اعظم محبوب سبحانی رب کی بارگاہ میں قیمتی ہے، قیمتی۔ بے شک بے شک۔ کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ قیمتی۔ ہماری اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بھی کوئی قیمت ہو، تم چاہتے ہو تمہارا بھی کوئی اسٹیٹس ہو، تو غوث اعظم کے در سے لگ جاؤ، غریب نواز کے در سے لگ جاؤ، اللہ والوں کے در سے لگ جاؤ۔ قسم خدا کی اتنی قیمت تو نہیں، مگر ان کے در سے لگنے سے ہماری بھی کچھ نہ کچھ بولی اور قیمت سبحان ہو۔ اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو، بے شک بے شک، حق۔ سچوں کے ساتھ رہو گے تاکہ تمہاری قیمت ہو جائے، بے شک۔ تمہارا بھی وزن ہو جائے، تمہارا بھی اسٹیٹس ہو جائے۔ اللہ والوں سے محبت کرتے رہو، اپنے یقین کو، اپنے اعتماد کو، اپنے ایزان کو بڑھاؤ۔ ان کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، ان کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے لینے میں کمی ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ ہم بھکاری بن کر جائیں، میلہ میں، عرس میں صرف عرس اور میلہ سمجھ کر کے وہاں پر اپنے بچوں کے لہب و لعب کے لیے نہ جائیں، کھیل کود کے لیے نہ جائیں، وہاں پہ تجارت اور کاروبار کے لیے نہ جائیں، بلکہ غریب نواز سے
غریب نواز کا فیض لینے کے لیے بے شک بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سلیم شفیع ان کے بھائی ان کے گھر والوں نے جو یہ پروگرام غوث اعظم کی یاد میں رکھا ہے مولا اسے قبول فرمائے آمین اور ہم آمین نے جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق